غور کریں نہ کریں اس نے جو ٹریننگ کی ہے وہ فساد کی ہی ہے کہ کسی صورت میں استحکام نہیں آنے دینا. اس کے لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جو اس نے ٹریننگ دی اپنے فالورز کو. تو یہ تو جو مرضی کہہ لیں کہ جی اس پہ آئے گا یا نہیں آئے گا. یہاں اٹک قلعے میں نے پہلے بھی کہا ہم جاتے تھے, بات ہی نہیں کرنے دیتے تھے جرنلسٹوں کو نواز شریف کے ساتھ. یہاں تو جناب عدالت نے صرف یہ اجازت دی تھی کہ آپ کورٹ رپورٹنگ کریں گے, وہاں بیانات چلتے ہیں. تو ٹھیک ہے, پھر سیاست تو وہ کر رہے تھے نا. تو اب اگر 4 دن کی پابندی لگی ہے, میری صبح لوگوں سے بات ہوئی, میں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہیں وہ چیخیں جو آپ سن رہے ہیں کہ 6 دن ملاقات پہ پابندی لگی ہے, لیکن اب لڑائی ان کی آپس میں یہ ہے کہ فلاں کرے گا ملاقات اور فلاں سے ہم نہیں مانیں گے. لہذا وہ جو چانس بن رہا تھا, اور وہ ہو سکتا ہے چانس, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ان کے آپس میں جوتیوں میں دال بٹ گئی ہے کہ میں فلانے کو مانوں گا, میں فلانے کو. جو باہر یوٹیوبرز بیٹھے ہیں اور فائنانسر بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری مرضی کا بندہ ملے گا. یہاں جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری مرضی کا بندہ ملے گا. اور جب احتجاج کال آف ہونے کی بات آ رہی ہے تو حماد اظہر صاحب اسے لیڈ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئینی ترمیمی بل پہ جہاں مولانا فضل الرحمان کے صاحب کے پاس سب لوگ جا رہے تھے, اب مولانا فضل الرحمان بلاول سے بھی مل رہے ہیں, نواز شریف سے بھی ملیں گے. 18 کو وہ حیدرآباد میں ریلی کی قیادت تو کریں گے بلاول, لیکن 19 کو آئینی ترمیم کا کافی حد تک امکان ہے کہ وہ بل پیش ہو جائے گا. پاس ہونا نہ ہونا اس کے لیے بھاگ رہے ہیں. جو بات مولانا فضل الرحمان کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کسی اور نے فون کیا, آج صبح سے چل رہا ہے نا, ایک ہمارے محمد بن سلمان کا نام, ایک چھوٹی سی بات کر لوں کہ جی بڑی خوش آمدید, صبح سے رات سے بڑی لڑیاں ڈل رہی تھی کہ شاید ملاقات ہو رہی ہے. اور پھر مولانا فضل الرحمان پہ الزام لگایا گیا کہ یہ کسی غیر ملکی فون پہ چل پڑے ہیں, ان کو کہا گیا. لیکن میں آپ کو ایک بتا دوں, وہ چل پڑے ہیں آئینی ترمیم کی طرف ایک غیر ملک کے فون پہ, لیکن ایک پاکستانی کے فون پہ. جی فیصل صاحب دیکھیں, برحال یہ جو ایونٹ ہے اس موقع پر تو احتجاج کی جو ہے وہ کال نہیں دینی چاہیے تھی, اور چاہے وہ جیل سے دی جاتی ہے, جیل کے باہر سے کوئی دے رہا ہے, آپ جو ہے وہ 3 دن رک جاتے. اسی طرح حکومت کو بھی چاہیے تھا کہ وہ ملاقات جو ہے وہ کروا دیتی. ڈاکٹر کا تو ایکسس دیں گے نا, آپ ڈاکٹر کی بھی رسائی نہیں دیں گے. دوسرا یہ کہ آپ یہ اعلان کر دیتے بھائی آئینی ترمیم جو ہم 25 کے بعد لائیں گے, تو جو پچھلے ہفتے ہنگامہ ہوا تھا وہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ دونوں فریقین جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. جب فیصلہ ہی طاقت نے کرنا ہے تو جو طاقتور ہوگا وہ جیت جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ کون طاقتور ہے اور کون جیتتا ہے. بہرحال کوئکلی بریک, ناظرین بریک سے واپس آئیں گے. یہی سوال نوید صاحب اور الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. نوید صاحب آپ کے خیال میں کیوں بزید ہے, کیا مقاصد ہے اس اہم موقع پر؟ کیا ایک سیاسی جماعت کو احتجاج کی کال دینی چاہیے تھی؟ دیکھیں دعا, میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی نامناسب فیصلہ تھا جو کہ پی ٹی آئی نے کیا, اور جس نے بھی پی ٹی آئی میں یہ مشورہ دیا ان کو نہیں دینا چاہیے تھا. یہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے اندر جو فرسٹریشن ہے, جو ڈیسپریشن ہے پی ٹی آئی کے اندر, یہ اس کو ظاہر کرتی ہے. بیکاز اس وقت ساری دنیا کی نظریں جو ہے وہ پاکستان پہ لگی ہوئی ہیں, اور ایسے وقت میں پاکستان سے ایک مثبت جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ دنیا کو جانا چاہیے تھا. کیونکہ یہ جو کانفرنس ہے یہ پیپلز پارٹی نہیں کروا رہی, یہ پی ایم ایل این نہیں کروا رہی, یہ ریاست پاکستان کروا رہی ہے. تو ایک چیز ریاست پاکستان کروا رہی ہے, تو میرے خیال میں اس میں پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے تھا اس طرح کا فیصلہ کرنے سے پہلے. لیکن جیسے میں نے کہا وہ فرسٹریشن نظر آتی ہے, ڈیسپریشن نظر آتی ہے. لیکن ایک بات یہاں پہ اور بھی میں کہتا چلوں دعا, کہ یہ ہمارے سارے سیاستدانوں کا وتیرہ ہے. ان کے جو پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کے پارٹی انٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کے ذاتی مفادات جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مقدم ان کے لیے ہوتے ہیں اوور اسٹیٹ انٹرسٹ, اوور دی کنٹریز انٹرسٹ. وہ ریاست اور ملک کے مفادات کے اوپر ان کو اپنے سیاسی مقاصد جو ہے وہ عزیز ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں, دور کی بات نہیں ہے, 2022 مارچ میں جب او آئی سی کی فورن منسٹر کی کانفرنس پاکستان میں ہو رہی تھی, تو اٹھا کے دیکھ لیں, میرے خیال میں آن ریکارڈ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پہ کیا کہہ رہے تھے. وہاں پہ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جی ہم یہ او آئی سی کی فورن منسٹر کی کانفرنس کروا کے دیکھ لیں, اگر یہ جو ہے نا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر وہ ووٹنگ نہیں کرواتے. تو یہ سب کا وتیرہ ہے, یہ ایک پی ٹی آئی نہیں ہے, میرے خیال میں سبھی ایسے ہیں. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی, اس موقع پر جیسے سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, گورنمنٹ کو بھی چاہیے تھا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ان کو صحیح کرتے, ان کے ساتھ بتاتے جو صورتحال ہے.
لیکن کسی نے اتنے سیریس اس ایشو کو اس طرح نہیں لیا کہ جی ان کو کرتے بس زبانی کلامی. سب دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی ان کو ریکویسٹ کی, لیکن وہ اس بات کو سمجھے کہ شاید یہ ان کی کوئی اس میں کوئی ان کی حکمت عملی ہے جس سے ان کو زیادہ فائدہ ملے گا, زیادہ ان کی گورنمنٹ ان کی بات سن لے گی گورنمنٹ کو, تو پھر گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے اس وقت گورنمنٹ تو پھر کرے گی, کیونکہ انہوں نے کام کرنا ہے, ایک اچھا کام ہو رہا ہے ملک میں, ملک کے لیے. تو اس موقع پر ان کو چاہیے تھا اگر احتجاج کرنا ہے تو اسلام آباد کی جگہ کسی اور جگہ کر لیتے تھے, لیکن کرنا ہے کیوں کرنا ہے اس موقع پر؟ آگے بھی سارا پڑا ہوا ہے, جو بھی کرنا چاہیے جس طرح کر لیتے, لیکن اس وقت بہت ہی یعنی کہ نقصان ہے اس چیز کا, لیکن گورنمنٹ نے اقدامات سخت کیے ہوئے ہیں, ان کو نہیں کرنے دیں. چلیں نیاز آپ کو آ گیا, وقت ختم ہو گیا جی. آپ سب کو شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی, خیال رکھیے. اللہ حافظ.